صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ سیدنا رسول اللہ۔ حضرت آج الحمدللہ 17واں پارہ تلاوت کیا گیا۔ سورہ انبیاء سے آغاز ہوا اور سورہ حج اس کے اندر جو تلاوت کی گئی۔ سورہ انبیاء جو ہے یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو مکی صورتیں ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر الوہیت کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کے لحاظ سے جو دلائل ہیں وہ بالتفصیل بیان فرماتا ہے۔ اور شاید آپ کو ایک نشست میں نے عرض کیا تھا کہ اس دور میں خدا تعالیٰ جل وعلا کے لحاظ سے انکار کا یا شکوک و شبہات کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے اچھا خاصا، کالجز میں یونیورسٹیز کے اندر یہ سلسلہ بڑا عام ہے، تو ایسے نوجوانوں کو جو مکی صورتیں ہیں وہ صحیح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ صحیح طور پر وہ سمجھ لیں تو اس سے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی الوہیت کی جو دلائل ہیں وہ بآسانی انہیں جو ہے وہ میسر آتا ہے۔ مثلاً اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ایک یہ ہے کہ مشرکین کے شرک کا بیان کرنا اور شرک کا رد کرنا یہ بھی سیکھنا جاننا ضروری ہے، لیکن دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی الوہیت اور اس کے ہونے کے جو دلائل ہیں وہ دیکھنا، وہ پڑھنا۔ تو موسیٰ حاصل اس کی جو یہ دوسرا رکوع ہے جو شروع ہوتا ہے اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ رکوع اگر آپ پورا جا کے پڑھیے اردو ترجمے کے ساتھ تو آپ کو اس میں سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے جو دلائل ہیں وہ باقاعدہ میسر آئیں گے۔ مثلا میں اشارہ کرتا ہوں، پہلی چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور کائنات کی ہر زندہ شے کو پانی سے پیدا کیا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر شے کو جو زندہ کیا تو من الماء پانی سے۔ آپ سرچ کر کے دیکھ لیجیے کہ روئے زمین پر سب سے ایک چھوٹا جو بیکٹیریا ہے اس سے لے کر انسان تک جتنی بھی تخلیق ہے وہ ساری کی ساری پانی سے ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے جل وعلا نے بیان فرمایا۔ اسی طرح وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو جو ہے وہ بچھا دیا، ٹھیک ہے۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اور وهو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، وہی ہے جس نے دن کو، رات کو، سورج کو اور چاند کو جو ہے وہ تخلیق فرمایا۔ اور کل فی فلک یسبحون، ہر کوئی اپنے فلک میں تیر رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انسان کے بارے میں فرمایا، اور اس کائنات کے اندر آپ دیکھتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت فرمانے کی بات رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کوئی بندہ بھلائیوں میں آزمایا جا رہا ہے اور کوئی بندہ جو ہے وہ کمزوریوں میں آزمایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آج اس پر بھی بڑی ایک جو وہ بحث چلتی ہے، ایک بندے کو سب کچھ رب نے اتنا عطا فرمایا، ایک کو رب تعالیٰ جل وعلا نے تھوڑا عطا فرمایا، تو یہ جو اتنا عطا فرمایا اس کے پیچھے کیا راز ہے، اور جو تھوڑا عطا فرمایا اس کے پیچھے کیا راز ہے، وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ، یہ ساری کی ساری آزمائش ہے اور فتنہ، ٹھیک ہے، رب تعالیٰ جل وعلا نے۔ تو اس کو اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے جو دلائل الوہیت ہیں اس کو آپ کو آسانی سے میسر آ جائیں گے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام، چونکہ یہ سورہ انبیاء ہے، اس اعتبار سے اس میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے کہ جب آپ کی قوم جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی، چونکہ وہاں پہ جناب ابراہیم اپنی بتوں کے قوم کے جو بت ہیں ان کے لحاظ سے جو لفظ استعمال فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہے اذ قال ابراہیم اذ قال لابیہ وقومہ ما ہذہ التماثیل۔ یہ یاد رکھیے گا، جو بت پرست ہوتے ہیں نا وہ اپنے بتوں کی پوجا نہیں کرتے، بظاہر بت ہی سامنے پڑے ہوتے ہیں اور انہیں لگتا یہی ہے کہ ہم بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن جب بت سارے کے سارے ان کی معبودان باطلہ اکٹھے کیے جائیں گے تو بت کہیں گے کہ مولا ہم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کریں، یہ قرآن مجید میں ہے۔ تو پھر وہ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنے دل میں یا اپنے جو ذہن میں بتوں کے اعتبار سے جو ایک تصور قائم کر رکھا ہے نا، اصل میں وہ اس تصور کی عبادت ہے، نہ کہ جو وہ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ تو حقیقت ہے ہی نہیں ہے، باطل ہے سب کچھ،
ٹھیک ہے، اس کے رب نے فرمایا ما ہذہ تماثیل، یہ بت محض تمثیل ہے، مثال ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، خیالی بات ہے، خیالی صورت ہے۔ پھر وہ سارا واقعہ آتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا۔ معزز حاضرین، جس بندے نے توحید بیان کرنی ہے اس پر بھی، اور جس بندے نے شان رسالت بیان کرنی ہے اس پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ حکمت بھرا انداز سیکھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم، جب وہ قوم میلے تو چلی جاتی ہے تو پیچھے جناب ابراہیم علیہ السلام ان کی بتخانہ میں جاتے ہیں اور جا کر کلاڑی سے وار کرتے ہیں، وہ سارا معاملہ کرتے ہیں۔ تو قوم آتی ہے اور آ کر آپ اس جو کلاڑی ہے اس کو بڑے بت کے جو وہ کندھے پہ رکھ چھوڑتے ہیں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام سے قوم پوچھتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ کلاڑی کس کے کندھے پہ ہے اسی سے پوچھ لو۔ مقصد کیا تھا؟ ان کو بلوانا، سچ بلوانا۔ آگے سے انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، یہ تو بولتے ہی نہیں۔ اب آپ نے پکڑ لیا کہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی فہم و فراست کی صلاحیت عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے، زمانے کے فتنوں کا ادراک اور ان کے لحاظ سے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرمایا کبیرہم ھذا فاسألہم ان کانوا ینطقون۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد آپ نے پھر فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کہ جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، تم ان کی پوجا کرتے ہو، اف لکم، افسوس ہے تمہارے پاس، ٹھیک ہے۔ اب جب ان سے کچھ نہ بن سکا تو پھر انجام کیا نکلا؟ انہوں نے کہا کہ آگ جلاؤ اور جناب نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا۔ لیکن یہ یاد رکھیے، آپ کو یاد ہوگا کچھ دنوں پہلے میں نے عرض کیا تھا، آگ کا کام بلا شبہ جلانا ہے، لیکن یہ ایک سبب ہے اور اس میں تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ پانی کا کام ہے پیاس بجھانا، لیکن پانی کے پیاس بجھانے کی تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو رب تعالیٰ جل وعلا فرماتے ہیں یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے نار ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ آج بھی اگر کسی بندے کو بخار ہو جائے، اس کو یہ اگر آئے کلمہ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم پڑھی جائے اس کے پاس، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخار میں سکون عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں اب اس کو اور مختصر کرتا ہوں۔ اسی آیت کریمہ رکوع میں آگے اللہ تعالیٰ جناب ایوب علیہ السلام کی شان بیان فرماتا ہے کہ آپ ایک کیفیت میں مبتلا ہوئے، اس میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی۔ آج بھی اگر کوئی بندہ جو ہے وہ بیماریوں میں پڑا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دعا مانگے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت کریمہ نمبر 83 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب سیدنا یونس علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ حالات کے بھنور میں جو بندہ پھنسا ہوا ہو وہ آیت کریمہ کا ورد کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حالات کے بھنور میں جو پھنسا ہوا ہو وہ اس جو آیت کریمہ کا ورد کرے، اور جس کے ہاں اولاد نہ ہو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، وہ اس کا جو ورد کرے۔ یہ جناب زکریا علیہ السلام کی جو دعا ہے، جو انہوں نے جو ہے وہ ایک مقام پر آپ کے بارے میں یہ دعا آتی ہے کہ رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اور یہاں پہ ان کی دعا یہ ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کو جناب یحییٰ علیہ السلام جو وہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلا جو رکوع ہے معزز حاضرین، اس میں اللہ تعالیٰ جل وعلا دو چیزوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، میں اس کو بیان کر کے بعد کو سمیٹتا ہوں۔ ایک یہ کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے زبور میں لکھ دیا اپنے ذکر کے بعد أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ زمین کے جو وارث ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ زمین کے وارث کون ہیں؟ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ جو اللہ نیک بندے ہیں وہ اللہ کی زمین کے وارث ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا دو جملوں میں میں یہ عرض کروں گا، معزز حاضرین، جب بھی نیک بندے کا تصور آتا ہے نا تو ہمارا فوراً سے پہلے خیال کس طرف چلا جاتا ہے؟ کسی خانقاہ کی طرف، کسی درگاہ کی طرف۔ کوئی ایسے بندہ ہوگا جس کے سر پہ امامہ ہوگا، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، گاڑی شریف ہوگی، لباس اس کا جو ہے وہ صاف ستھرا اجلا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ساری کی ساری بات علامات ہیں۔ لیکن معزز حاضرین، جو بندگی ہے نا وہ اس حلیے میں محدود نہیں ہے، اس حلیے میں محدود نہیں۔ اگر ایک بندہ دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ تجارت کرتا ہے اور وہ وہاں پر اللہ کے احکام کی سربلندی کے ساتھ
دین و دین کا تشخص قائم رکھتے ہوئے جو وہ صداقت کے ساتھ سچے انداز کے ساتھ تجارت کرتا ہے نا تو وہ وہاں بیٹھا بھی اللہ کا ولی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ سیاست کرتا ہے اور سیاست میں وہ بندہ مخلص ہے اور کردار اس کا اجلا ہے، معاملات میں خرابی نہیں ہے اور مقصد اسلام کی سربلندی ہے، تو وہ بندہ وہاں پہ بیٹھا اللہ کا ولی ہے۔ اسی طرح دین کا کوئی بھی شعبہ ہے زندگی کا، اس شعبے کے اندر اللہ کے احکام کی سربلندی اور دین کے تشخص کے ساتھ وہ بندہ وہاں پہ بیٹھا ہے اور مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، تو وہ بندہ وہاں پہ بیٹھا ہی اللہ کا ولی ہے۔ یعنی کہ تصور بندگی معدود نہیں ہے کہ ایک بندہ خانقاہ یا مصلی پر بیٹھا ہی اللہ کا بندہ ہوگا۔ اس تصور نے دین کے تصور عبدیت کو معدود کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس تصور میں آئیں، یعنی کہ جو بندہ مسجد میں آ گیا یا رمضان میں آ گیا تو اب وہیں اسی مقام کے اسی وقت میں ہی وہ بندہ نیک ہے، یا جو بندہ تجارت میں بیٹھا ہے یا سیاست میں بیٹھا ہے یا معیشت کے میدان میں بیٹھا ہے وہاں پہ نیکی نہیں ہے۔ اس تصور کے معدود ہونے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو کہ جناب تجارت کی زندگی میں ہم کرسی پہ جھوٹ پہ بیٹھتے ہیں اور جھوٹ پہ اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ضرورت کس چیز کی ہے کہ تصور بندگی کو ہر جگہ پہ عام کیا جائے۔ آپ یقین کریے سول لائن میں ایک پروفیسر تھے، پڑھاتے وہ کیمسٹری تھے اور کیمسٹری پڑھاتے ہوئے فزکس کے فارمولے کے ذریعے تصور سمجھایا کرتے تھے۔ کیمسٹری کے فارمولے پڑھاتے اور اس کے ذریعے وہ میں وہاں پڑھتا تھا تو وہاں پہ وہ پڑھایا کرتے تھے، تصور کے فارمولے کیفیات میں وہ سمجھایا کرتے تھے۔ آپ خود سوچیں کہ نمی کریے کہ ملٹی پلائی کرنے سے کیا کیفیات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک جگہ وہ بتانے لگے کہ جب ہم کسی بھی شے کو ملٹی پلائی کر دیتے ہیں تو اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے، تو سیم اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ جب کوئی بندہ کثرت سے ذکر الہی کرتا ہے تو دل کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ یہ تصوف کی کیفیات ہیں کہ جو بندہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جو ہمیں نہیں معلوم کہ کوئی کسی مقام پر بیٹھا کس حال میں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اسلامی تصور کے ساتھ جو وہ چلنے والا ہو تو پھر خیر ہی خیر ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک بات اور عرض کر کے مولانا اسید الحق قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی انڈیا کے ایک عالم تھے، وہ شہید ہو گئے، بغداد میں شہید ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ تعالی بارہیرہ شریف والے ان سے پوچھا کہ اللہ کو پانے کے کتنے طریقے ہیں؟ انہوں نے پوچھا اللہ کو پانے کے کتنے طریقے؟ انہوں نے کہا کہ جتنی بندوں کی سانسیں ہیں اتنے رب کو پانے کے طریقے۔ کوئی پتہ نہیں پانی پلانے والا اپنے دل کی پاکیزگی کے سبب رب کے ہاں کتنا مقبول ہو، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پہ بیٹھا کوئی جوتی کاٹ رہا ہے، ہم اسے بڑا ہلکا سمجھے بیٹھے ہیں لیکن پتہ نہیں وہ کہاں پہنچا ہوا ہو۔ شرط یہ کہ شریعت مطالعہ کے دائرے میں ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ کسی بندے کی ظاہری حلیت یا ظاہری جو منصب ہے اس کے اعتبار سے اس پہ قیاس نہ کیا جائے، اس کا عمل اس کے دلیل دے گا کہ یہ بندہ کس کیفیت میں بیٹھا ہے۔ بات کو سمیٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بابو بکر کریم علیہ السلام ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ مختصر یہ ہے کہ جہاں جہاں رب کی بندگی، رب کی ربوبیت کا پرچم قائم ہے، وہیں وہیں مصطفیٰ کی رحمت للعالمین کا پرچم قائم ہے، جہاں جہاں بھی۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ چیز جو اللہ کو اپنا الہ مانتی ہے مجھے اللہ کا حبیب مانتی ہے، ہر وہ چیز۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کے ظاہری دور اقدس میں زمین آسمان اور اس کے درمیان جتنی چیزیں تھیں جب سرکار کے پاس سے گزرتی، کوئی سجدہ ریز ہو کے گزر رہی ہوتی، کوئی محبوب علیہ السلام کے لب اقدس کو چوم کے گزر رہی ہوتی، یہاں تک کہ ایک روایت میں ایسا بھی آتا ہے کہ ایک عرابی آیا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر تب ایمان لاؤں گا جب وہ فلاں درخت آپ کے آ کے گواہی دے گا کہ آپ اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم ہی جا کے کہو کہ درخت چل تمہیں نبی علیہ السلام بلا، تم ہی جا کے کہو۔ اب یہ معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی قدرت ہے، تب تجھے جو وہ نبی علیہ السلام بلاتے۔ اب اس نے جا کے عرابی نے کہا کہ چل تجھے نبی علیہ السلام بلاتے، تو درخت نے اپنی جڑیں سمیٹی اور سمیٹتا ہوا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھ کے بھی واپس آیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں جب جو ہے وہ آپ جاتے ان کے شام کی طرف تو میسرہ جو غلام تھے وہ کہتے ہیں کہ سب نبی علیہ السلام جب دھوپ میں چلتے تو کہیں دور دور جو ہے وہ کہیں بدل کا نشان نہ ہوتا، لیکن ہم دیکھتے کہ باقاعدہ سورج جو ہے اس کے درمیان آپ سورج کے درمیان جو وہ بادل آ جاتا اور آپ سائے کے طرح جو ہے وہ سفر کرتے رہتے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کو الہ مانتی ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ کا حبیب مانتی ہے۔